السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم مغلیہ سلطنت کے بادشاہ نصیر الدین محمد ہمایوں کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ چلے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، ظہیر الدین محمد بابر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نصیر الدین محمد ہمایوں تخت نشین ہوا۔ وہ 1508 میں کابل میں پیدا ہوا۔ بابر اس کی فکری اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دیتا تھا۔ ہمایوں نے جلد ہی ترکی، عربی اور فارسی زبان و ادب پر دسترس حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد اس نے دوسرے علوم سے آگاہی کی طرف توجہ دی۔ اسے ریاضی اور علم و جنوب وغیرہ میں خصوصی دلچسپی تھی۔ ہمایوں کی فوجی تربیت کا آغاز اس کے باپ کے ساتھ مہمات میں حصہ لینے سے ہوا۔ 12 سال کی عمر میں بابر نے اسے بدخشاں کا حاکم مقرر کر دیا، جہاں ہمایوں نے بڑی کامیابی سے معاملات سلطنت چلائے۔ اس کامیابی میں اہم حصہ اس کے مشیروں اور بدخشاں کے لوگوں کا تھا۔ یہ مشیر بابر نے ہمایوں کی رہنمائی کے لیے مقرر کیے تھے۔ پانی پت کی جنگ میں ہمایوں بڑی دل جمعی سے لڑا۔ جنگ کے بعد بابر نے اسے آگرہ بھیجا تاکہ خزانے اور دوسری امارات پر قبضہ کیا جا سکے۔ یہاں پر ہمایوں نے اپنے سپاہیوں کو کسی قسم کے تشدد اور لوٹ مار کی ممانعت کر دی تھی۔ چنانچہ کنواں کے میدان میں ہمایوں نے افغانستان کے خلاف ایک مہم کی سربراہی کی۔ اس مہم میں اسے کامیابی ہوئی۔ اس کامیابی سے وہ مزید فتوحات کرنے کی بجائے بدخشاں واپس چلا گیا۔ بابر کی وفات کے بعد وہ 1530 میں تخت نشین ہوا۔ حکومت کا خزانہ تقریباً خالی تھا۔ بابر کو جو بھی خزانہ ملا تھا اس نے باغیوں کے خلاف لڑائیوں، فتوحات اور تعمیرات میں استعمال کر لیا تھا۔ بابر ایک طاقتور حکمران تھا، جبکہ ہمایوں کو ایک کمزور حکمران سمجھا جانے لگا، جس وجہ سے سیاسی صورتحال میں تبدیلی آئی۔ ہمایوں کو اس کے والد نے یہ وصیت کی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے بھائیوں سے نیک سلوک کرے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے ہمایوں نے سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مرزا کامران کو کابل اور قندھار کی حکمرانی دی، اسی طرح عسکری اور ہندال کو دیگر علاقے دیے۔ اس طرح سلطنت تقسیم ہو گئی۔ جب ہمایوں پر مشکل وقت پڑا تو اس کے بھائیوں نے اس کی کوئی خدمت نہ کی۔ بابر کی وفات کے بعد ابراہیم لودھی کا بھائی محمود لودھی اودھ اور بہار میں سرگرم عمل ہو گیا تھا۔ محمود لودھی نے جون پور میں حملہ کر کے وہاں کے مغل گورنر کو مار بھگایا۔ ہمایوں جون پور کی طرف بڑھا اور محمود لودھی کو شکست دے کر بہار کی طرف بھاگ گیا اور جون پور پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور چنار کا محاصرہ کر لیا۔ چنار میں ان دنوں شیر شاہ سوری کا تسلط تھا۔ ہمایوں نے 4 ماہ تک محاصرہ جاری رکھا لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ شیر شاہ نے ہمایوں کو اپنی اطاعت کا یقین دلایا اور اسے اپنے بیٹے کو 500 سپاہیوں کے ساتھ ہمایوں کے پاس بھیج دیا۔ چنار میں صلح کا فیصلہ ہوا۔ اس طرح ہمایوں نے شیر شاہ سوری کی بڑھتی ہوئی اطاعت کو ختم کرنے کا یہ سنہری موقع گنوایا۔ شیر شاہ سوری ایک منجھا ہوا سیاستدان اور ایک ہوشیار جرنیل تھا۔ اس نے بہار میں اپنی پوزیشن بہتر بنا لی۔ شیر شاہ نے اپنے تمام افغانستان کے قبیلوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر تمام افغان متحد ہو جائیں تو ہمایوں کو برصغیر پاک و ہند سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس بات کا افغان پر خاطر خواہ اثر ہوا اور انہوں نے شیر شاہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ 1531 میں شیر شاہ صوبہ بہار کا خود مختار حاکم تھا۔ ہمایوں کو جب اس قسم کی اطلاعات ملی تو اس نے اپنے ایک ساتھی کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جون پور روانہ کیا۔ شیر شاہ نے اس کی بڑی اوبھگت کی اور اسے قیمتی تحائف دے کر اپنی کامل وفاداری کا ثبوت دیا۔ ہمایوں کو یہ اطلاع پہنچی کہ شیر شاہ کی طرف سے کسی قسم کے فکر کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بدستور ہمایوں کے تابع فرما ہے۔ ہمایوں بھی اس سے مطمئن ہو گیا۔ چند ہفتوں بعد ہمایوں کو اطلاع ملی کہ شیر شاہ سوری نے بنگال کے دارالحکومت گوڑ کا محاصرہ کر لیا ہے۔ ہمایوں کو شیر شاہ کی اس حرکت پر بڑا غصہ آیا اور اس نے چڑھائی کا فیصلہ کر لیا۔
اسی دوران شیر شاہ نے بنگال کے ایک وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہمایوں نے بنگال میں پیش قدمی کا فیصلہ کر لیا۔ ہمایوں کی پیش قدمی کے پیش نظر شیر شاہ پیچھے ہٹتا گیا اور ہمایوں بلا مزاحمت 1538 میں گوڑ میں داخل ہو گیا۔ گوڑ کی فتح بظاہر ہمایوں کا بہت بڑا کارنامہ تھا، مگر اس نے گوڑ کی فتح کے بعد 8 ماہ جشن فتح منانے میں ضائع کر دیے۔ ان تمام عرصے میں شیر شاہ نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی اور موقع پاتے ہی آگرہ سے آنے والی سپلائی لائن کاٹ دی۔ ہمایوں کا اپنے دارالحکومت آگرہ سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے بھائی مرزا ہندال کو سپلائی لائن بحال کرنے کے لیے روانہ کیا، مگر مرزا ہندال نے آگرہ پہنچ کر اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ہمایوں نے آگرہ پہنچ کر اپنے بھائی مرزا ہندال کی تخت نشینی کی خطا کو معاف کر دیا۔ اس نے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ طاقت جمع کرنے کی کوشش کی اور اس سلسلے میں تمام رشتہ داروں اور بھائیوں سے مدد کی اپیل کی، مگر سب نے معذوری کا اظہار کیا۔ آخر ہمایوں نے بڑی محنت کے ساتھ 40,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں اکثر سپاہی نہ تجزیہ کار تھے، بلکہ ان میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے پہلے کبھی جنگ میں حصہ نہ لیا تھا۔ شیر شاہ کو جب ہمایوں کی تیاریوں کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً کنوج کا رخ کیا۔ ہمایوں کی آمد سے پہلے ہی شیر شاہ نے اپنی پسند کی جگہ پر پڑاؤ ڈال لیا۔ ہمایوں جب یہاں پہنچا تو اسے مجبوراً نشیبی جگہ پر اپنا کیمپ لگانا پڑا۔ اسی دوران میں بارشیں شروع ہو گئیں اور ہمایوں کے کیمپ والی نشیبی جگہ میں پانی بھر گیا۔ جب ہمایوں کے سپاہی پانی کی وجہ سے اپنی جگہ بدل رہے تھے تو شیر شاہ نے اچانک حملہ کر دیا۔ ہمایوں کے سپاہی بغیر لڑے میدان سے بھاگ نکلے۔ یوں شیر شاہ نے یہ جنگ جیت لی۔ کنوج کی لڑائی میں شکست کے بعد ہمایوں بڑی مشکل سے آگرہ پہنچا۔ شیر شاہ اس کا تعاقب کر رہا تھا، لیکن ہمایوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے دہلی کا رخ کیا۔ آگرہ سے ہمایوں کے نکلتے ہی شیر شاہ نے آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ دہلی میں اب رکنا ہمایوں کے لیے سخت خطرے کا باعث ہو سکتا تھا۔ اس نے لاہور کی طرف روانہ ہونا بہتر جانا۔ اب دہلی پر بھی شیر شاہ کا قبضہ ہو گیا تھا۔ لاہور سے ہمایوں سندھ پہنچا، یہاں سے اس نے قندھار کا رخ کیا۔ اس زمانے میں اس کا بھائی مرزا عسکری قندھار کا گورنر تھا۔ اس نے اس مشکل وقت میں ہمایوں کی مدد کرنے کے بجائے اسے گرفتار کر لیا۔ ہمایوں اپنی جان بچا کر سرحد پار کر کے ایران چلا گیا۔ ایران اس زمانے میں ایک مضبوط ریاست تھی۔ مغلوں کے ساتھ ایران کے حکمرانوں کے تعلقات خاصے بہتر تھے۔ بابر نے کابل کی فتح پر شہنشاہ ایران سے مدد حاصل کی تھی۔ شہنشاہ ایران کو جب ہمایوں کے حالات کا علم ہوا تو اس نے سیستان کے گورنر کو ہمایوں کا شایان شان استقبال کرنے کا حکم دیا، بلکہ شاہ ایران نے تمام صوبائی گورنروں کو ہدایت دی کہ ہمایوں جس راستے سے بھی گزرے اسے عزت و احترام سے رکھا جائے۔ ایران میں ہمایوں کے سفر کے دوران میں بادشاہ اور ہمایوں کے مابین خط و کتاب کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ جب ہمایوں بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس کا بڑا پرطاق طریقے سے استقبال کیا گیا۔ ہمایوں کو شاہی مہمان کے طور پر ٹھہرایا گیا۔